رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے درس قرآن کے تحت سورہ اخلاص کا درس ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اسلام کی بہت اہم اور بنیادی باتیں اس میں بیان کی گئی ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ عنوانات اور مضامین کے لحاظ سے ایک طرح سے 4 عنوانات اور مضامین پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات، معاملات اور سیاسیات۔ لیکن ان 4 اہم عنوانات میں سب سے اہم جو عنوان ہے وہ عقائد کا ہے۔ عقیدے کی جمع ہے عقائد۔ عبادات سے بھی پہلے اس کی اہمیت ہے۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج آتے ہیں۔ تو یہ سورت کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، توحید، عقیدہ توحید کی وضاحت ہے اس میں۔ یہ اخیر کی جو 10 صورتیں ان میں سے 4 صورتیں قل سے شروع ہوتی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ ویسے قرآن مجید کے کچھ احکام، کچھ آیتیں قل سے شروع ہوتی ہے۔ قل کے معنی ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ اور اس انداز میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔ کچھ احکام تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے دیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیکن کچھ احکام اور کچھ باتیں اور تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قل کے انداز سے کہی ہے۔ تو قل کے انداز سے جو باتیں کہی گئی وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ جیسے قل یا ایھا الناس انی جاءکم من اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اسی طرح سے یہ صورت بھی قل کے انداز سے، الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد، اولین طور پر جس سے خطاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس صورت کے متعلق مفسرین نے کچھ روایتیں اور کچھ احادیث بھی لکھی ہے اس صورت کی تفسیر میں، اور اس کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ مشرکین مکہ نے یا یہود و نصارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے متعلق کچھ پوچھا تھا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے۔ اللہ کو تو اللہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے، بارش کا برسانے والا مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کا یہ گمان یہ تھا کہ ہم بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں، یہود و نصارہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، مشرکین مکہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، اور اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ بھی اللہ کو ایک ماننے کی دعوت تھی۔ تو اس مغالطے میں تھے
یہ جان بوجھ کر وہ ایک طرح سے نہیں سمجھنا چاہتے تھے کہ اللہ ہے کون، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اصل تعارف اس میں پیش کیا۔ مشرکین مکہ جو اللہ کو مانتے تھے، یہود و نصارہ جو اللہ کو مانتے تھے، عیسائی جو اللہ کو مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف پیش کیا اس میں فرق تھا۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد بہت جامع صفت ہے اللہ کی، جو ذاتی طور سے طاقت اور قوت کا مالک ہے، اس کو کسی سہارے کی، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ عیسائی مانتے تھے تو عیسائی اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہود بھی شرک کرتے تھے، بلکہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تمام شرکوں کا اس میں رد کر دیا، تمام شرکوں کا بھی اور شریکوں کا بھی، تمام شرکا کا، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو الصمد بے نیاز ماننا ضروری ہے، اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ الصمد، اس لیے قرآن مجید میں شرک کی تردید میں جو باتیں بیان کی گئی ان میں سے لا یدعون مع اللہ الہا آخر، لا یدعون، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے تھے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے۔ تو اسلام کی جو تعلیم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، صرف اللہ ہی کو پکارے، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرے۔ اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی کسی بھی میدان میں شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ شوہر اپنی بیوی میں کسی کی شرکت گوارا کرتا کیا؟ کہ میری بھی بیوی اور دوسروں کی بھی بیوی بن کر رہے، میری بھی ضرورت پوری کرے، میری بھی اطاعت کرے، دوسروں کی اطاعت کرے۔ کوئی غیرت مند شوہر اس کو پسند کرے گا کیا؟ اگر بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بھی ضرورت پوری کرتی ہوں، تمہاری بھی اطاعت کرتی ہوں، لیکن تمہارے جو دشمن ہیں، شوہر کے جو دشمن ہیں، ان کی بھی ضرورت پوری کرتی ہوں، میں ان کی اطاعت کرتی ہوں، تو مسلمان تو چھوڑیے، کوئی غیر مسلم شوہر بھی کہے گا کہ نہیں تو میرے لائق نہیں ہے، ایسی بیوی مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اللہ کو ایسے بندے کیسے پسند آئیں گے، اور اللہ ایسے بندوں کو کیسے قبول کرے گا جو شیطان کی بھی بندگی کریں گے، شیطان کی اطاعت کریں گے، نفس کی اطاعت کریں گے، بلکہ پتھروں کے سامنے جھکیں گے، چاند و سورج کے سامنے جھکیں گے۔ تو شرکت جسے کہیں گے وہ دنیا میں بھی کوئی گوارا نہیں کرتا، صرف وہ اللہ کے ذات اور صفات میں ضروری سمجھتے ہیں کہ وہاں شرکت صحیح ہے، چلتی ہے، حالانکہ وہ خود شرکت پسند نہیں کرتے۔ یہ جو ہندوستان میں جو پارٹیاں ہیں، یہ کہنے کو ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا ایک ہی مانتے ہیں، ایک ہی کو مانتے ہیں، جو پارٹی کا سربراہ ہے، صدر ہے، اسی کو مانتے نا۔ ورنہ اگر بہت ساروں کو ماننے کے سلسلے میں اتنے اگر وہ فراغ دل ہوتے کہ بہت ساروں کو ماننے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، تو پھر اپنی پارٹی میں وہ جس کو داخل کرتے ممبر بناتے ہیں تو اس کو کیوں پابند کرتے کہ ہماری پارٹی کے ممبر بن کر رہنا۔ بی جے پی والے کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ بی جے پی کا ممبر رہتے ہوئے وہ کانگریس کا ممبر بنے، آر ایس ایس کا ممبر رہتے وہ کسی دوسری پارٹی کا ممبر بنے۔ کوئی پارٹی گوارا نہیں کرتی، نہیں ہے، ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ صرف اسی کا وہ ممبر بن کر رہے،
دوسرے کا ممبر بنے نہیں، صرف ممبر نہیں بلکہ حمایت بھی نہ کرے، اندر سے بھی نہیں اور باہر سے بھی نہیں۔ اس لیے اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ زبانی باہر سے تو ہمارا ہے ممبر لیکن اندر سے دوسروں کا کام کرتا ہے، تو معلوم جب تک معلوم نہیں ہوا، جب تک تو پارٹیاں اس کو گوارا کرتی ہے، لیکن معلوم ہو گیا کہ ہمارا ممبر ہے لیکن اندر سے دوسری پارٹیوں کا کام کرتا ہے، تو زیادہ دنوں تک پارٹی اس کو نہیں رہیں گے، نکال دیں گے اس کو۔ تو ایسی معاملہ منافقین کا بھی ہے کہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ظاہر سے تو وہ کلمے کا اقرار کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، لیکن اندر سے شیطان کا بندہ بن کر رہے، کافروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا بندہ بن کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان کو بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ زیادہ عذاب میں جائیں گے، اس لیے کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ ایک بیٹا ہے اور باپ کو اگر وہ تکلیف پہنچائے، باپ کو اگر گالیاں دے، اور ایک باپ کا دشمن ہے وہ گالیاں دے، تو کس کی تکلیف زیادہ پہنچے گی؟ باپ کو۔ دشمن اگر گالیاں دے رہا تو تکلیف تو پہنچے گی لیکن زیادہ نہیں پہنچے گی، لیکن بیٹا اگر گالیاں دے رہا ہے تو اس لیے کہ بیٹا یہ مانتا ہے کہ میرا باپ ہے۔ دوست اگر گالیاں دے رہا ہے تو وہ دوست کی گالیاں زیادہ تکلیف دہ ہوں گی نا۔ تو ایسے اللہ کے نزدیک جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ زیادہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بالکل سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ کا جو تعارف ہے، بنیادی تعارف، اس میں شرکت نہیں ہے۔ الصمد میں صمد کہتے وہ بے نیاز ہے، صرف ایک نہیں، عربی میں ایک کے لیے واحد کے الفاظ آتے ہیں، لیکن واحد کا نہیں ہے نا یہاں، احد یعنی تنہا، اکیلا، الہ واحدہ، وہ جہاں پر واحد کا لفظ آیا تو وہاں اور بھی دوسری صفات لائی گئی ہے، لیکن یہاں جو صفت لائی گئی وہ احد کی، کہ وہ تنہا ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، معبود ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے، مالک ہونے کی حیثیت سے، اور اللہ کی جتنی صفات ہے ان تمام صفات میں اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ ویسے اللہ کا جو ذاتی نام ہے تو ذاتی نام میں بھی معبود ہونے کے معنی ہے۔ لفظی جو تحقیق ہے الہ کی، اللہ کا جو لفظ ہے وہ کائے سے بنا ہے؟ اللہ کا جو لفظ ہے الہ سے بنا ہے، الہ، اس پر الف لام لگا دیا گیا تو وہ اللہ بن گیا۔ الہ سے اللہ، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے نا، الہ سے اللہ، یعنی گویا کہ اللہ کی ذات میں معبودیت شامل ہے، اس کے ذاتی نام میں معبود ہونے کے معنی شامل ہے کہ وہ اللہ ایسا ہے جو خود معبود ہے۔ اس میں با مسمہ جسے کہتے ہیں، اس میں با مسمہ کہتے ہیں، جیسا نام ویسا کام۔ تو اللہ، اگر اللہ کو کے ساتھ دوسری صفت نہ بھی تو اللہ خود کافی ہے معبود ہونے کے لحاظ سے، سمجھنے والے کے لیے کہ اللہ کے معنی ہی ہے معبود، اس میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن پھر اللہ نے اور بھی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اپنا تعارف قرآن مجید میں پیش کر دیا تاکہ شیطان اور شیطان کے چیلے وہ اللہ کی بندگی سے نہ ہٹا سکے دوسروں کو، اللہ کے کم سے کم ماننے والوں کو۔ اللہ الصمد تنہا کہنے کے بعد پھر اللہ نے مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے محتاج ہے، بے غرض ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اگر تمام کے تمام انسان اگر اللہ کی بندگی نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، سب کے سب نافرمان ہو جائے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا مقام مرتبہ گھٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں یہ بات کہی گئی کہ دنیا کے تمام انسان اور تمام جنات، ان کے اگلے اور پچھلے، سب کے سب اگر دنیا کے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام جنات
تمام انسان اور تمام جنات کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ انسان اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات سب کے سب مسلم ہیں، پیدائشی لحاظ سے پیدا ہونے سے لے کر موت تک مسلم ہے، زمین پیدا ہونے سے لے کر خاتمے تک مسلم ہے، آسمان بھی مسلم ہے، چاند اور سورج بھی مسلم ہے، گائے بھی مسلم ہے، اس لیے جو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئی نا، اللہ نے پیدا کیا، اور جو اللہ نے جو ضابطہ ان کے لیے متعین کر دیا، یہ جھاڑ پہاڑ یہ پودے جتنے زمین سے نکلتے سب کے سب مسلم ہیں نا، یہ یعنی اللہ نے جو ان کے لیے اصول متعین کر دیا نکلنے کا اور پھر بعد میں ختم ہونے کا، وہ اصول پر قائم ہے۔ اس لیے انسان اور جنوں کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے اطاعت اور نافرمانی کے حوالے سے، لیکن اللہ نے بھی فرما دیا کہ تمام انسان اور تمام جن اگر دنیا کے سب سے نافرمان شخص کی طرح ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یہ بھی اہم صفت ہے، اور اس کو عیسائیوں نے بھی نظر انداز کر دیا تھا، یہودیوں نے نظر انداز کر دیا تھا، مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور بھی مختلف جو قومیں دنیا میں رہی ہیں تو انہوں نے اللہ کے متعلق مختلف رشتے منسوب کر دیے، تو اللہ نے ایک طرح سے اس کا یہاں سد باب کر دیا، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یعنی مطلب یہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لم یلد میں سبھی آتے، بیٹے بھی آتے، بیٹیاں بھی آتی ہے، تو کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیٹی نہیں۔ یہ بیٹا اور بیٹیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے لیے چلایا ہے، جاری کیا ہے، اس لیے کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، بوڑھا ہونے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی خدمتگار رہے، مدد کرنے والا رہے، دور کے رہیں گے تو کب تک رہیں گے، دوست کب تک مدد کریں گے، لیکن بڑھاپے میں بیٹے ہی اس کی خدمت کر سکتے، بیٹیاں اس کی خدمت کر سکتی ہے۔ تو ایک طرح سے کسی کو بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، کسی کا اگر باپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کو باپ کے سہارے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں باپ اگر نہیں رہے تو کون اس کو پالے گا، چھوٹے سے بڑا کون کرے گا۔ تو یہ ماں باپ کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو دیکھ کر اس کی ضرورت کے لیے، اس کی سہولت کے لیے چلایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ تمام کمزوریوں سے، تمام ضرورتوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ کے جو معنی ہیں، اللہ پاک ہے، بے نیاز ہے، یہ تمام رشتوں سے وہ پاک ہے جو اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف طور سے کہہ دیا کہ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، مطلب یہ کہ اس کا اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کی کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، اور اس کو اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اور جو بنیادی عقیدہ ہیں، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد، اس جیسا کوئی، اللہ کے برابر، کافی بولتے ہیں نا، کافی، کفو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے برابری کے معنی میں، یعنی اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، لا مثل اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ولم یکن مطلب یہ کہ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کے مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے جیسی اس کی طاقت ہے، اللہ کے جیسا وہ سنتا ہے، اللہ کے جیسی وہ مدد کرتا ہے، جیسا کہ مسلمان اولیاء کو اللہ کی ذات میں، صفات میں شریک کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، وہ بھی اولاد دیتے ہیں، تو یہ سب کے سب مشرکانہ عقائد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، مالک پیدائش کے لیے، مالک خالق ہونے کے لحاظ سے بھی، مالک ہونے کے لحاظ سے بھی، رازق ہونے کے لحاظ سے بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چھوٹی سی صورت جو سورہ اخلاص ہے، سورہ توحید بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ توحید کا بنیادی پیغام اس میں ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کو لیے ہوئے ہیں۔
اللہ ہم سب کو اس صورت کے پیغام پر عمل کرنے اور اس کی خلاف ورزی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔